بابا رسالت مآب الاسلام کا ذکر خیر کریں، جلوس آپ نکالتے ہیں تو آپ کہہ دیں یہ ہماری روایت ہے، اس کو دین نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ دین کہتے ہیں تو آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھا دیں کہ صحابہ نے جلوس کو نکالا ہو، حضور نے اس کا حکم کیا ہو۔ جب دین ہے ہی نہیں تو تمہارے رسم و رواج ہو سکتے ہیں، آپ نکالیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے تو اس جلوس کے لیے دلیل چاہیے۔ رسول اللہ کے دور میں 63 مرتبہ ربیع الاول آیا، جلوس کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ بن ابی سفیان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا علی حجویری رحمہم اللہ، ان سب کے ادوار میں آیا ربیع الاول، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ان سب پہ کیا فتویٰ ہے؟ تو جس طرف یہ بزرگ ہیں اس طرف سے یہ فقیر بھی ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، لہٰذا تھوڑا گزارا کر کے فتویٰ دینا ٹھیک ہے نا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوس پر روک لگانے کے لیے بھونڈی دلیلیں دیتے ہوئے عبد الواحد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اندر یہ دن 63 مرتبہ آیا۔ حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور دیگر تمام صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ دن آیا، لیکن انہوں نے کسی نے بھی جلوس نہیں نکالا۔ تو یہ آپ اپنی روایات کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو دین نہیں کہہ سکتے۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض کرنا چاہوں گا عبد الواحد قریشی صاحب سے کہ آپ بھی اپنی روایت کہہ سکتے ہیں، اپنی رسم کہہ سکتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کو دینی کام ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مسائل آئے، لیکن حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تبلیغی جماعت نام کی کوئی جماعت نہیں بنائی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کی زندگی آئی، اس میں بھی تبلیغی جماعت نام کی کوئی جماعت نہیں بنائی گئی۔ حضرت عمر کی زندگی، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امیر معاویہ، اس کے بعد اور دیگر صحابہ، تمام ائمہ مجتہدین، تمام فقہا محدثین، داتا گنج بخش، شہید بریلوی، سرکار خواجہ غریب نواز غوث العظم دستگیر کا زمانہ آیا، لیکن تبلیغی جماعت اس وقت بھی نہیں بنائی گئی۔ برادران ملت اسلامی، اسی طرح جہاں جہاں آپ جلسے اور جلوس کرتے ہیں، جہاں جہاں آپ جلسے کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کے اجتماعات کرتے ہیں، جیسے بھوپال کے اندر ہر سال اجتماع ہوتا ہے، تو رسول اللہ کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن حضور سرور کائنات نے کبھی بھی ہر سال اجتماع نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے بعد میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، امام حسن، امام حسین، مولا علی اور تمام صحابہ کرام کا زمانہ آیا، لیکن اس میں بھی کبھی اجتماع نہیں ہوا۔ بھوپال کی سرزمین پر اور دیگر جگہوں پر بھی اجتماع نہیں ہوا۔ تو آپ اپنی رواج کہہ سکتے ہیں، رسم و رواج اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا کہا ہے تو ذرا دیکھ بھال کے فتویٰ لگائیے گا، اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسے دیکھ بھال کر فتویٰ لگائیے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہمیں دیا ہے، تو ان پر اللہ نے انعام کیا اور ان لوگوں نے کبھی بھی تبلیغی جماعت کا اجتماع نہیں کیا اور تبلیغی جماعت نہیں بنائی، اس لیے ہم تبلیغی جماعت سے دور بھی رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔